بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم اے ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 اس کا یونٹ نمبر 1 کا چیپٹر نمبر 1 جو دیکھیں گے، اس کا عنوان ہے تعارف، انٹروڈکشن آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ دیکھتے ہیں کہ ثانوی تعلیم کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کی نوعیت کیا ہے۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کی نوعیت 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی تعلیم یعنی سیکنڈری ایجوکیشن تعلیمی نظام کا اہم ترین ذیلی شعبہ ہے۔ یہ تعلیم معیشت کے لیے جہاں اور درجے کے کارکن مہیا کرتی ہے، وہیں یہ طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ معیاری اعلیٰ تعلیم جس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اعلیٰ پائے کے پیشہ ور افراد مہیا کرے گی، اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سیکنڈری ایجوکیشن کا معیار بلند نہیں کیا جاتا۔ اس لیے سیکنڈری ایجوکیشن کا اہتمام اس انداز میں کیا جاتا ہے جس سے ایک جانب طلباء/طالبات کو بہتر انداز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے اور دوسری جانب انہیں معنی خیز، منافع بخش عملی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ثانوی تعلیم سیکنڈری ایجوکیشن عمر کے اس حصے میں دی جاتی ہے جب بچے نوبلوغت کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دور فرد کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بنیادی تصورات، رویے تشکیل پاتے ہیں اور زندگی میں ایک نئے کردار کے لیے خود کو تیار کرنے اور ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے یہ 4 سال کی تعلیم اساتذہ اور ماہر تعلیم کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ طلباء میں موزوں ترین رویوں اور رجحانات کو فروغ دیں تاکہ نوجوان ان رویوں کی بدولت مستقبل میں پرامن مفید زندگی گزار سکیں۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن یا ثانوی تعلیم جماعت نام سے شروع ہوتی ہے اور 4 سال جاری رہتی ہے، یعنی سیکنڈری ایجوکیشن میں 9 جماعت سے 12ویں جماعت کی تعلیم شامل ہے۔ ہر سال کے اختتام پر طلباء/طالبات کو ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز BISC کا منعقد کردہ امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ جماعت نام دام کی کامیاب تکمیل پر طلباء/طالبات کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC کوئی سند عطا کی جاتی ہے۔ اس درجے کو میٹرک بھی کہا جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد طلباء/طالبات انٹرمیڈیٹ کلاسز میں داخلہ حاصل کرتے ہیں جو عام طور پر کالجز کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ہر سال کے اختتام پر طلباء/طالبات کو ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ BISC کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، جس کی کامیاب تکمیل پر ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یا HSSC کی سند عطا کی جاتی ہے۔ اس سطح کی تعلیم کو FA یا FSC یا انٹرمیڈیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت میں مضامین کے بہت سے گروپ ہوتے ہیں، مثلاً پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، جنرل گروپس یا ہیومینٹیز، کامرس گروپ وغیرہ۔ ان میں سے طلباء/طالبات اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق مضامین کے کسی ایک گروپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مضامین کے ہر گروپ میں 3 لازمی مضامین، 3 اختیاری مضامین شامل ہوتے ہیں۔ 11ویں جماعت یا گریڈ XI کے لیے لازمی مضامین انگلش، اردو اور اسلامیات ہیں، جبکہ 12ویں جماعت یا گریڈ XII کے لیے لازمی مضامین میں انگلش، اردو، مطالعہ پاکستان شامل ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے لیے طلباء اختیاری مضامین کے وسیع گروپ میں سے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق مضامین کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے نظام تعلیم میں سیکنڈری ایجوکیشن ثانوی تعلیم کو بنیادی مرحلے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک طرف سے یہ مرحلہ بنیادی تعلیم کی تکمیل کا مرحلہ ہوتا ہے اور بہت سے طلباء عملی زندگی میں شامل ہونے میں کوئی نہ کوئی ملازمت اختیار کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہی مرحلہ اعلیٰ تعلیم کے لیے زینے کا کام بھی دیتا ہے
اور بہت سے طلباء مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے معیار کا انحصار کافی حد تک ثانوی سطح پر حاصل کی گئی تعلیم کے معیار پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان طلباء کے کردار کی تشکیل اور مستقبل کی لیڈرشپ کی بنیاد بھی بڑی حد تک اسی مرحلے پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ اس مرحلے پر نوجوان بچے سن بلوغت کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ثانوی تعلیم کی نوعیت کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کے نوجوان طلباء کی ضرورت اور معاشرتی تقاضوں کا تفصیلی جائزہ نہ لیا جائے۔ ثانوی سطح کی تعلیم میں زیادہ توجہ طلباء کی سماجی مطابقت کی ضرورت، مذہبی ثقافتی اقتدار اور ان کی شخصی کردار صلاحیتوں کی نشوونما کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ پہلو بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ملک کی طرح ثانوی تعلیم کو دنیا کی موجودہ رجحانات اور ضرورت اور تعلیم کے شعبے میں ہونے والی جدید ترین پیش رفت سے ہم آہنگ نہیں کرے تو پورا نظام فرسودہ، غیر متعلق ہو کر رہ جائے گا۔ سیکنڈری ایجوکیشن یا ثانوی تعلیم ایک ایسا تعلیمی مرحلہ ہے جس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے راستے کھلتے ہیں۔ اس منزل پر نوجوانوں میں کام کی عملی طور پر سر انجام دینے کا شوق، عزم، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے کسی نصب العین کا تعین کرتے ہیں۔ لہذا اس مرحلے پر ضروری ہے کہ ان کی تعلیم ایسی ہو جو ان کی افرادی صلاحیتوں کی نشوونما دے اور انہیں معاشرے کا کارآمد اور مفید رکن بننے میں مدد دے۔ اس مقصد کے لیے نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جائیں جو ایک طرف انہیں اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقتدار یا قدروں کا شعور عطا کرے اور دوسری طرف کامیاب زندگی کے مادی لوازمات اور معاشرتی تقاضوں کی پورا کرنے کے لیے بھی مناسب تعلیم و ہنر سے آراستہ کر سکے۔ شریف تعلیمی کمیشن 1959 میں ثانوی تعلیم کو ایک مکمل تعلیمی مرحلہ بنانے کی سفارش کی گئی اور ثانوی تعلیم میں خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے لیے تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم، درسی کتب، طریقہ تدریس اور تعلیمی نظم و ضبط کو اس طرح ترتیب دینے پر زور دیا گیا کہ جس سے ثانوی سطح کے طلباء میں ذہنی، جسمانی، اخلاقی، پیشہ ورانہ طور پر ایک مکمل اور کامیاب زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ سیکنڈری ایجوکیشن کو دور جدید کے تقاضوں سے ہمگام کرنے کی غرض سے 1978 کو تعلیمی قومی پالیسی میں ثانوی تعلیم کو اثر و تنظیم پر زور دیا گیا اور اس سطح پر متعدد اختیاری مضامین کو نصاب میں شامل کیا گیا تاکہ طلباء کو اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق انتخاب مضامین کے زیادہ وسیع موقع میسر آ سکیں۔ ان مضامین میں جدید ٹیکنالوجی کے مضامین بھی شامل تھے، ساتھ ہی سائنس، آرٹس کے طلباء کے لیے ریاضی کے مضامین کا مطالعہ لازمی قرار دے دیا گیا۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 میں ثانوی تعلیم کو پورے ملک کے نظام میں ایک اہم ذیلی شعبہ قرار دے دیا گیا، جو ایک طرف ملک کی معاشی ضرورت کے لیے درمیانے درجے کی تعلیم یافتہ افراد کی خود مہیا کرتا ہے اور دوسری طرف اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے طلباء کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اسی قومی تعلیمی پالیسی میں ثانوی سطح کی تعلیم کی خامیوں کو دور کر کے اسے زیادہ بامقصد بنانے پر زور دیا گیا تاکہ نوجوان طلباء ایک طرف اعلیٰ تعلیم کے لیے پوری طرح تیار کیا جا سکے اور دوسری طرف انہیں عملی زندگی سے مفید بامعنی مطابقت پیدا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ عالمی سطح پر بھی تمام ترقی یافتہ ممالک میں تعلیمی شعبے میں کافی زیادہ توجہ ثانوی سطح کی تعلیم پر دی جا رہی ہے اور ثانوی سطح پر طلباء کو جن مسائل کا سامنا ہے انہیں جدید تحقیقات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان طلباء ثانوی درجے کے بعد عملی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہائی اسکول کی تعلیم کے خاتمے سے قبل طلباء کو مختلف فنی مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ ملک کی ترقی کے لیے ہنرمند افراد، اسکل مین پاور مہیا ہو سکے۔ ترقی یافتہ اقوام کی تیز رفتار ملکی ترقی کا تمام تر دارومدار ان کے ہاں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے بلند معیارات پر ہے، لہذا ہنرمند افراد کی قوت اور اعلیٰ تعلیم میں بلند معیار کے حصول کے لیے ہمیں بھی ثانوی تعلیم کو معاشی ضرورت اور جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنا ہوگا، ورنہ ہم ترقی کے سفر میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو
پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے شیئر کیجیے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔